اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بن مانگے اللہ نے دے دی انسانوں کو۔ ہوا کا ہونا، رزق کا ہونا، وہ شمار کھانے پینے کی چیزیں ہیں، صحت کا ہونا، وہ لا تعداد نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ گننا شروع کر دو تو آپ ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ جو بندہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اور وہ ہے اولاد کی نعمت۔ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ سے نیک اولاد کی نعمت کو مانگا۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے کوئی نیک بچہ دے، نیک اولاد دے۔ تو انبیاء بھی اللہ سے اس نعمت کو مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے جن کے ہاں اگر نیک اولاد، فرما بردار اولاد ہو تو اس کے اثرات ان کے چہروں پر ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اولاد کا ذکر کیا جائے تو ماں باپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے اتنے بیٹے، میری اتنی بیٹیاں، میرا بیٹا فلاں کر رہا، میرا بیٹا یہ کر رہا ہے۔ اس نعمت کا خوشی سے اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اولاد ہو، نیک نہ ہو، فرمانبردار نہ ہو، تو اس سے اگر اولاد کا سوال کیا جائے تو وہ دبے لفظوں میں اپنے اولاد کا تعارف کراتے ہوئے ہچکچاتا ہے، کیونکہ اندر سے وہ مر چکا ہوتا ہے۔ کھل کے نہیں بتاتا کہ ہاں جی بس ہے۔ کیا مطلب کہ میں اپنی اولاد تو ہے لیکن اس اولاد سے خوش نہیں ہوں۔ تو اللہ سے جب بھی اس نعمت سے مانگا جائے تو اس کے ساتھ ذریۃ طیبہ اس چیز کا اضافہ کیا جائے، اللہ مجھے اولاد ضرور دے، لیکن اولاد نیک ہو، طیب ہو، پاک ہو، تیری محتاج ہو، اور دنیا میں اپنے والدین کی فرما بردار۔ اس فرمان برداری کی مثال اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے کیسے مانا اور اپنے باپ کی بات کو کیسے مانا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے ہر بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہوتی، وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ مال کی فراوانی ہو رہی، ان کو خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، چیزوں کی کثرت ہو رہی ہوتی، ان کو خوشی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار میرا تو کوئی جانشین نہیں، میرا تو کوئی ولی وارث نہیں ہے، میں ساری تگ و دو کر رہا ہوں، اس کا سنبھالنے والا، اس کی نگہداشت کرنے والا کون ہوگا؟ تو وہ پچکے ہوئے چہروں کی مانند ہوتے ہیں جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہوتی۔ اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں اور اچھے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اولاد بھی دے، نیک بھی دے، اور مطیع بھی دے، فرما بردار بھی دے۔ یہ زمانے کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولاد کو ملنے کے بعد اس کی تربیت میں سب سے پہلا قدم کون سا اٹھانا چاہیے؟ کہ ہمارے ہاتھوں سے اللہ نے یہ ایک ذمہ داری دی ہے کہ تم اگر اکیلے تھے، اب تم باپ بن چکے ہو کسی کے بیٹے کے یا بیٹی کے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی احسن طریقے سے تربیت کرو، اچھے انداز سے اس کی تربیت کرو۔ اس لیے قرآن نے یہ بھی کہا کہ تم بھی بچو آخرت کے معاملے سے، جہنم سے، ان چیزوں سے تم نے بھی بچنا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے بھی بچنا ہے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی بچوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے۔ اپنے ڈائریکٹ اللہ نے والدین کو حکم کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ تمہاری ذمہ داری میں جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو تربیت میں سب سے پہلا جو قدم آتا ہے اولاد کا کہ ان کو اسلامی لحاظ سے جو اس کے بنیادی اصول ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، عبادات سے تعلق رکھتی ہوں، عقائد سے تعلق رکھتی ہوں، اخلاق سے تعلق رکھتی ہوں، ان چیزوں کی طرف اولاد کو متوجہ کیا جائے، پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے سب سے پہلے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے زمانے میں ہیں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے کہ بچہ 3.5 4 سال کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو بھی فکر یہ ہوتی ہے، ابا کو بھی یہ فکر ہوتی ہے اس کو کون سے اسکول میں ڈالنا ہے، کس اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروانا ہے۔ اور ہمارے اسکولوں کا میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتا، میرے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، میں کیوں کسی کا نام لوں۔ اسکولوں کا عالم یہ ہے، افسوس سے یہ کہا جاتا ہے اور دکھ بھرے الفاظ سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہاں ایسی تربیت نہیں کی جاتی بچوں کی کہ ان بچوں کو، چونکہ 8 گھنٹے تعلیم سے زیادہ مقدم تربیت ہے۔ 8 گھنٹے اگر کسی کے سپرد بچے آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان بچوں کو کم سے کم یہ ضرور بتایا جائے کہ بیٹا تم نے جب گھر میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے ابو اور امی کو، گھر والوں کو سلام کہنا ہے۔ بیٹا جب تم نے کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ بیٹا جب تم نے پانی پینا ہے تو 3 سانسوں پی لینا ہے۔ بیٹا جب تم نے سڑک کو کراس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ بیٹا اگر تم بڑے ہو گئے تو تم گاڑی چلانے لگے تو کیسے، یعنی معاملات سے متعلقہ چیزیں، معاشرت سے متعلقہ چیزیں، اخلاق سے متعلقہ چیزیں، ان چیزوں کا آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو تو یہ کردار ادا کر رہے ہیں ان کو سلام، اور جو ان کرداروں سے عاری ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری اس اولاد کو، ننھے بچوں کو، ہمارے ان نوجوان نسلوں کو، ان کے اوپر کتنی اس حوالے سے تربیت کے اوپر محنت کی جا رہی ہے۔ یہ تو یہ کیا جاتا ہے کلر ڈے کے نام سے، بچوں اور بچیوں کو ڈانس ضرور کروایا جاتا ہے، یہ تو کیا جاتا ہے، فلاں موقع پر یہ کروایا جاتا ہے، یہ کروایا جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا اسکول کے اندر کہ آج قرآن ڈے ہے، آج ہماری بچیوں کا پردہ ڈے ہے، آج والدین ڈے ہے، آج بہن بھائی ڈے ہے، آج والدین کی تعظیم کیسے کرنی، اس حوالے سے بچوں کو آج پورا دن تربیت دی جائے گی۔ آج پورا دن بچوں کو یہ پوچھا جائے گا کہ بیٹا روزانہ کی بنیاد پر تم قرآن کھول کے کبھی دیکھتے ہو؟ بیٹا اب تم میٹرک میں ہو گئے ہو، تم بالغ ہو گئے ہو، تمہارے اوپر اللہ کا حکم نماز فرض
متوجہ ہو گیا، تمہارے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، میرا بیٹا تم اب آ رہے ہو 8 گھنٹے، آدھا گھنٹہ آج تمہاری نماز کی پریکٹس ہوگی، تمہاری نماز کو دیکھا جائے گا بیٹا۔ کوئی شاد و نادر میرے علم میں تو نہیں ایسا، یہ کردار تو مدارس تو ادا کر رہے ہیں، اور وہ مدارس جن کے ساتھ عصری تعلیم وابستہ ہے اسکول، وہ تو کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جہاں ہزاروں فیسیں میں اور آپ ادا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ان کا کیا المیہ ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا کردار ہی اسلامی تعلیمات، کیونکہ میں اور آپ مسلمان ہیں، میرا بیٹا اتنا ہو جائے، میرا بیٹا ایسا ہو جائے کہ میں اگر اس دنیا سے میں جاؤں، پہلے کون جائے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جب میں جاؤں تو میرا جنازہ پڑھانے والا میرا بیٹا ہو، مولوی صاحب نہ ہو، وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنی ابا اپنی اماں کا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے، اس کو تمام وہ اصول آنے چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے کوئی اشکال نہیں، وہ انجینئر بنے کوئی اشکال نہیں، وہ پروفیسر بنے کوئی بات نہیں، وہ تاجر بنے کوئی بات نہیں ہے، یہ دنیا ہے، کرنا چاہیے، سارے یہ کام لے کر چلے، لیکن کم سے کم اس کو اسلام کے بنیادی اصول ضرور آنے چاہیے۔ مجھے ایک جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، یہ بھائی فرق منیسا بیٹھے ہیں، ان کو جانتے بھی ہیں، احسن صاحب کی والدہ کا جنازہ تھا، اور ہم ان کو بڑا پرانا جانتے ہیں، اور جنازہ کا ٹائم تو انہوں نے مجھے تاکید کی کہ میری والدہ کا جنازہ ہے، آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جنازہ تیار ہو گیا تو مجھے علم تھا کہ جس باپ کا بیٹا ہے وہ جب دنیا سے گیا ہے، وہ اپنے باپ کو اسلام کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تربیت کر کے گیا ہے، تو میں نے کہا آپ کی اماں کا جنازہ ہے، اب وقت آ گیا ہے، میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ جنازہ پڑھائیں۔ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میری داڑھی نہیں ہے، میں نے کہا یار میں کھڑا ہوں، کوئی اشکال کرے گا کوئی بات نہیں ہے، آپ جنازہ پڑھاؤ۔ میں نے جنازہ اس سے پڑھوایا اس لحاظ سے کہ پڑھنے والوں کو ایک خاموش میسج چلا گیا کہ کچھ باپوں کی اولاد ایسے بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمت کرو، اپنی اولاد کو سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ دینے کی بات ہے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، تعلیم سے کہیں زیادہ مقدم جو چیز ہے وہ تربیت ہے، اور اس تربیت میں جو پہلا نمبر آتا ہے وہ اسلامی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بچے کی بھرپور تربیت کی جائے۔ کیوں کہا گیا صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ان تمام کتابوں میں یہ ایک بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو اب نماز کا کہنا شروع کر دو، اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو، آہستہ آہستہ اس کی انگلی پکڑ کے مسجد میں جب تم آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آؤ، اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو وَضْرِبُوا، حدیث کے الفاظ، 10 سال ہو جائے تو پھر پیار نہیں، پھر اس کو مارو، حدیث کے الفاظ ہے، سختی سے اس کو کہو کہ نماز پڑھو، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اب تو اسلامی اخوت، بھائی چارہ، ایک تڑپ، ایک آپس میں ایک پیار، ایک لگن، وہ ختم ہو گئی ہے، چونکہ اب دوڑ ہی کچھ اور شروع ہو گئی ہے۔ باپ بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ ساری عمر میں نے لگائی ہے، اب میں نے کاروبار کو انکریز کر کے یہاں تک پہنچایا، اب بیٹا تم نے اس کاروبار کو سنبھالنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص، شرجیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 صحابہ کو بھیجا کہ تم فلسطین کی
شہر کی کنجیاں لے کر آؤ، چابیاں لے کر آؤ، ہم نے فلسطین کو فتح کر لی ہے۔ یہ 3 صحابہ چلے گئے۔ فلسطین کا جو اس وقت حکمران پادری تھا، اس سے جا کے مطالبہ کیا کہ تم ہمیں فلسطین کی چابیاں دے دو۔ تو وہ چابیاں دینے سے پہلے ان تینوں کو اس نے غور سے دیکھا، ابو عبیدہ بن جراح، شرجیل بن حسنہ، عمر بن عاص، ان تینوں کہا کہ تمہیں میں چابیاں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ چابیاں جس بندے نے وصول کرنی ہے، ہم نے اس کے بارے میں اپنی مذہبی کتابوں میں اس کے کچھ اوصاف پڑھے ہیں، اور وہ اوصاف آپ میں نہیں پائے جاتے، میں تمہیں چابیاں نہیں دوں گا۔ یہ تینوں صحابہ واپس حضرت عمر کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ امیر المومنین، ہمیں چونکہ آپ کا حکم یہی ملا تھا اور اس کے انکار پر ہم زیادہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکے، تو اس نے آگے سے یہ کہا ہے پادری نے۔ صحابہ بھی جذباتی جو ہوتے تھے وہ اسلام کے معاملے میں ہوتے تھے، ایسا جذباتی نہیں ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے۔ ہمارے تو کچھ لوگ اسلام کے نام پر جذباتی ہو جاتے ہیں اور ورلڈ وائز بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں چابیاں فتح شدہ ملک کی چابیاں نہیں دی جا رہی، انکار کیا جا رہا ہے، صحابہ جذباتی نہیں ہوئے۔ ہمارے تو جذبات بے تکے لگ جاتے ہیں، جہاں جذبات نکالنے چاہیے وہاں نہیں نکالتے، اور جہاں نہیں نکالنے چاہیے اسلام کی محبت میں وہاں نکال دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو عرض کیا کہ امیر المومنین وہ چابی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا چلیں۔ آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، آپ چلے گئے سفر میں، تو ایک سواری کا انتظام کیا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے کا انداز سفر ذرا دیکھنا، کبھی خود سوار ہوتے ہیں تو غلام نکیل پکڑ رہا ہے، اور کبھی غلام سوار ہوتا ہے تو امیر المومنین حاکم وقت، یہاں تو حاکم کے لچھن ہی کچھ اور ہوتے ہیں نا، تو نکیل پکڑ کے سفر شروع کر دیا۔ تو راستے میں ایک جگہ پہ کیچڑ والی جگہ آئی، وہاں پہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اپنے جوتے اتارے اور اتار کر ان کو ہاتھ میں پکڑ لیا، اور ان ننگے پاؤں کے ساتھ کیچڑ والی جگہ سے گزر رہے ہیں۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ شام کے فلسطین کے لوگ دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے، مسلمانوں کا حاکم ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انا کنا ادلنا قوما فاعزنا اللہ بالاسلام فنطلب بغیر عز ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ۔ بڑا تاریخی جملہ کہا جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہے سننے والا جملہ۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ یاد رکھنا کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور دنیا میں زندگی میں جب بھی کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس کی طلب، اس کی سوچ جب اسلام سے ہٹ کر شروع ہو جائے گی، جاہ و جلال، کرسی، مرتبہ، حکومت، عہدہ، جب اس کی دوڑ شروع ہو جائے گی اللہ انہی بندوں سے اس کو ذلیل کروا کے رکھے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چلے گئے، جب فلسطین کی سرزمین پہ داخل ہو رہے تھے تو ابو عبیدہ عمر بن عاص کی خواہش تھی کاش کہ جب امیر المومنین فلسطین میں داخل ہوں تو کم سے کم حضرت عمر سواری پہ سوار ہوں اور غلام نے نکیل پکڑی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
ایسا نہیں ہوا. غلام سوار ہے اور امیر المومنین نکیل پکڑ کے فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ پادری حکمران چابیاں لے کے کھڑا ہے. سلام کیا اور تو اس نے بڑے غور سے ایسے دیکھا، اور اس کے بعد حضرت عمر کے پورے لباس کی طرف غور سے دیکھتا رہا جیسے کوئی چیز بندہ پڑھ رہا ہو، اور اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے چابیاں پیش کر دی اور فرمانے لگا کہ ہم نے جو مذہبی کتابوں میں جن جن اوصاف کو پڑھا تھا، واللہ خدا کی قسم تمام اوصاف عمر آپ میں پائے جاتے ہیں. اور حضرت عمر جو ہے اس منظر کو دیکھ کے رو پڑے اور سجدے میں گر گئے. تو کسی نے پوچھا کہ عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو ایک فلسطین کو جو ہے فتح کر لیا، چابیاں آپ کے حوالے ہوگی. تو انہوں نے فرمایا اب کی لأننی اخشا ان تفتح علیکم الدنیا فینکر بعضکم بعضا وینکرکم اہل السماء عند ذلک. مجھے رونے کی وجہ پوچھ رہے ہو؟ اخشا لأننی اخشا تفتح علیکم الدنیا فینکر بعضکم بعضا وینکرکم اہل السماء عند ذلک. اللہ تمہارے اوپر اتنی دنیا پھیلا دیں گے، اتنی دنیا کی فتوحات ہو جائیں گی، پیسہ ہو جائے گا. فَيُنْكِرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارے اندر اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت، اسلامی درد، اسلامی بہن بھائی کو سمجھنا ختم ہو جائے گا. تم ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنے لگ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا رشتہ اب وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں ہوگا. وَيُنْكِرُكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ، جب تم ایک دوسرے کو دنیا کی فتوحات کی بنیاد پر اجنبی سمجھو گے، اللہ بھی تمہیں آسمانوں پر اجنبی سمجھنے لگ جائے گا. فَيُنْكِرُكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ان کو پالا، ان کو پوسا، ان کو پڑھایا، ان کو اچھے اخلاق دیے، ان کی اچھی تربیت کی، پھر ان کو شادی کر دی اچھے طریقے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ، ان 2 بچیوں کا باپ، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، تو یوں میرا رفیق ہوگا جس نے 2 بچیوں کو ایسے تربیت سے پڑھایا، لکھایا، جوان کیا، پھر ان کی شادی کر دی. اولاد کو سمجھانے کی سب سے پہلی جو تربیت، جو اینٹ ہے، جو بنیاد ہے، اور جس کے اوپر تمام منازل کھڑی ہونی ہے، وہ ہے اسلامی لحاظ سے تربیت کرنا. یہ کیسا ممکن ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، اور اس میرے بیٹے کو اسلام کی بنیادی چیزوں کا علم ہی نہ ہو؟ اور ہمیں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹا دے، اور جو بھی مانگتا ہے، اور یہ جب بھی اللہ اس کی شادی ہو جائے تو دعا کرتے ہیں، یا اللہ دعا کرو جی مولوی صاحب اللہ بیٹا دے. بھائی یہ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تم اللہ سے یہ دعا کرو اللہ مجھے نیک اولاد دے. یہ اس کی مرضی ہے کہ تمہارے اندر کیپیسٹی بیٹے کی ہے یا بیٹے کی ہے، وہ جانتا ہے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نہ معلوم کہ وہ بیٹا تمہارے حق میں نفع کے قابل نہ ہو، بیٹی ہو جائے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن نقشہ کھینچتا ہے، کچھ بندے ایسے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، رنگ پھیکا سا ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے میں ہو جاتے ہیں. ہائے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھ کے دیکھو بیٹی کی محبت کتنی ہے. آج بھی اگر
اللہ نے مجھے بیٹی دی 10 سال پہلے، اللہ کے پاس چلی گئی. اب بھی اگر وہ کبھی کبھار یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. ان نعمتوں کی قدر کرو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو نیک مجالس میں لے کے جاؤ، علماء کی صحبت میں بٹھاؤ بچوں کو، مسجد میں لاؤ. تو جب دیکھو بچے کو جب گھر سے لانے لگو تو اس کو پیار سے یہ کہو کہ بیٹا تم نے میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد بیٹا تم چاہے صبح کے وقت تم قرآن پڑھ چکے ہو، چاہے تم سارے اذکار کر چکے ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تربیت کے لحاظ سے یہ کہو کہ بیٹا میں نے نماز کے بعد 15 منٹ قرآن پڑھنا ہے، تم نے میرا بیٹا ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تم نے میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے. اپنے سامنے نیکی کے اعمال کرواؤ، اور بیٹوں کو دینے والا سکھاؤ، صدقہ کرنے والا، دینے والے. اور چپکے سے یہ نہ ہو کہ کسی کو دیتے وقت بچے کو اس کی تصویر بنائی جائے کہ یہ میرا بیٹا فلاں کو کچھ دے رہا ہے، اور اس تصویر کو سوشل میڈیا پہ پھینک دو. چھوڑ دو یار یہ کام. حضرت فروخ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ تابعین کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحابی تھے. حضرت فروخ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مجاہد تھے. بنو امیہ کے دور میں جب خراسان کے بارڈر پر جنگیں ہو رہی تھیں، جہاد ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ چند مہینوں کے بعد آپ باپ بننے والے ہو اور آپ جہاد پہ جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں واپس لوٹ آؤں گا. اپنی بیوی کو 30,000 دینار دیے، کہا کہ یہ رکھ لو خرچے کے لیے، تو میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا اعلاء کلمت اللہ کے لیے. یہاں کو بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے نا تو 15 منٹ لگتے ہیں، گھنٹہ ہو جائے تو گھر سے فون آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے، ایسے تو آئی نہیں کی گل ہے. وہ بیچارہ بھائی قرآن یہاں پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تو فون پہ فون آنے شروع ہو جاتے. اسے گھر کے اندر بھی تھوڑا سا نا اسلامی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ذہن بناؤ کہ اگر میں مسجد میں جا رہا ہوں تو میں انشاءاللہ آ جاؤں گا، آپ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا. تو چلے گئے. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اور اس وقت مسلمان سمرقند، بخارا، تاشقند ان ممالک کو فتح کرتے 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 یہ جا رہے ہیں. حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ 27 سال گزر گئے، گھر نہیں پلٹے. سیرہ اعلام النبلاء عربی کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ سارا لکھا ہے. 27 سال کے بعد جب یہ مدینہ منورہ واپس آئے تو گھوڑے پہ سوار، نیزہ ہاتھ میں، اپنے گھر کو پہچان کے دروازے سے نیزہ مارا تو گھوڑا اندر. تو نوجوان ایک بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اس نے کہا اللہ کے دشمن تم ہمارے گھر میں آ رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو یہ گھر کس کا ہے؟ اور حضرت فروخ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے، تم اللہ کے دشمن ہو، یہ میری بیوی، میرا گھر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب لڑائی شروع ہوگی باپ اور بیٹے کی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ لڑائی یہاں تک شروع ہوئی، پڑوسی آ گئے، پڑوسیوں نے بھاگ کے حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ بھی ان کو بلوایا کہ اجنبی شخص آ گیا. تو امام مالک آئے تو انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ نہیں اس کو میں آپ لے کے جاؤں گا قاضی کے پاس، یہ کون ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بیوی کو جب آوازیں پہنچی تو بیوی پہنچ گئی. انہوں نے کہا نہ بیٹا یہ تمہارے والد ہے، بیٹے یہ تمہارے ابو ہیں.
اور جو نوجوان لڑ رہا تھا وہ ان کا بیٹا امام ربیعۃ الرائے تھا، جو امام مالک کے بھی استاذ تھے۔ بیٹا یہ تمہارے ابو ہے۔ خیر امام ربیعۃ الرائے نے وضو کیا اور نماز کے لیے چل پڑے، تو خیریت پوچھی فاروق نے اپنی بیوی سے، خیر خیریت رہی، وقت صحیح گزر گیا، کوئی لمبے چوڑے، کوئی گالیاں، کوئی تنگی، کوئی قحط، کوئی اشکال نہیں کیا، اور وہ مانے لگی کہ ہاں ٹھیک گزرا، آپ جو مجھے امانت دے کر گئے تھے اس کا صلہ دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کا وقت ہو گیا، چلے جاؤ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں جب گئے تو ایک شخص درس حدیث دے رہا ہے، اور عموماً پہلے سے اس نے ذرا تھوڑا سا کپڑا زیادہ اوڑا ہوا ہے اور درس حدیث دے رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کا درس سن رہے ہیں، حسن بن زید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام مالک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء شیوخ درس، اور یہ فاروق کہتے ہیں میں دور سے یہ کہ کاش کہ یہ درس دینے والا کہیں میرا بیٹا ہوتا۔ تو کہتے ہیں یہ سامعین میں سے ایک شخص سے میں نے پوچھا یہ درس دینے والا کون ہے؟ کہا کہ یہ ربیعۃ الرائے ہے، فاروق کا بیٹا ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگے اپنی بیوی کو کہ ہاں فواللہ ما ضیعتہ، اللہ کی قسم آپ نے 30,000 دینار صحیح ٹھکانے پہ لگایا، آپ نے ضائع نہیں کیا۔ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ اسلام کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ عبادات میں میرا بیٹا پختہ ہو، اخلاق میں میرا بیٹا پختہ ہو، سچائی میں میرا بیٹا پختہ ہو۔ کاروباری بنے ہیں تو کاروبار کے اندر وعدے کا پاسداری رکھنے والا میرا بیٹا ہو۔ میرا بیٹا اگر جوان ہو تو کاروبار کرے تو ملاوٹ سے پاک میرا بیٹا ہو۔ مسجد میں آئے تو نماز بھی خشوع خضوع سے پڑھنے والا میرا بیٹا ہو۔ کیوں ایسے کہا گیا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی بھی فکر کریں، اولاد کی بھی فکر کریں۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، تو رمضان المبارک کے اندر جو سب سے اہم روزے کے ساتھ دوسرا جو عمل متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، سمجھدار بچوں کو، یعنی کہ چھوٹے بچے، سمجھدار بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، ان کو پھر مسجد کے ماحول سے جوڑیں۔ یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، کبھی ایسا بن جائے، یقین کریں میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہم بن جائیں، ایسے بن جائیں کہ اگر موجودہ امام صاحب چھٹی پہ ہوں تو مستقل جو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان 20 سال نمازیوں میں سے کوئی بھی اس کا اہل تو کم سے کم ہو کہ امام کی عدم موجودگی میں وہ نماز کرا سکے۔ اتنے تو ہم ہو جائیں نا۔ اپنی اولادوں کو اس بات کے اوپر محنت کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔